کہ ہم ایک قوم کی تلاش میں ہیں کہ قوم پوری قوم کو ایک نقطے کے اوپر لے کے آ سکیں، اور یہ جو ایس این سی ہے، سنگل نیشنل کریکولم ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ 72 سال پہلے ہم لوگ ایک قوم کی مانند تھے اور ہمیں ایک زمین کے ٹکڑے کی تلاش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور ہمیں وہ زمین کا ٹکڑا پاکستان کی صورت میں ملا۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم نے کیا کام کیا کہ جب ٹکڑا مل گیا تو پھر وہ جو قوم ایک تھی کبھی، وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اور ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ پارٹیسپینٹ، اگر اس شعر کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں وہ تمام مقاصد کا علم ہو جائے گا کہ جس کے لیے ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تھا، اور اس زمین کے ٹکڑے کے حصول کے لیے ہم نے کتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ لیکن جب وہ چیز ہمیں مل گئی تو ہم نے کیا کام کیا کہ ہم خود ہی آپس میں بٹتے چلے گئے، اور کبھی وہ سب لوگ جو ایک قوم ہوا کرتے تھے وہ مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ اور ذرا غور کریں کہ ہم لوگ اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ دوسروں کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اس کے بالمقابل اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک جو ہے اس کے اندر بات کریں تو وہاں پہ وہ مختلف خداؤں کو ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ہم جن کا خدا ہی ایک ہے، ہم لوگ مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایس این سی ہے، سنگل نیشنل کریکولم ہے، یہ ایک قوم ایک نصاب کا جو نعرہ ہے، یہ ہمیں وہ روح پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے، وہ راستہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نہ صرف ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں گے بلکہ ہم اس کے جو ثمرات ہیں ان سے بھی مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ پارٹیسپینٹ، آج کے سیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آج کا سیشن جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کل ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ کل ہمارے 4 سیشن تھے، 2 بریک سے پہلے تھے اور 2 ہی بریک کے بعد تھے۔ صبح 9:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک 2 سیشن، 12:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک بریک ہے آپ کو، اور پھر 1:30 بجے سے لے کے آن ورڈ 4:30 بجے تک آپ کے 2 اور سیشن ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ایڈ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے آسانی ہو، آپ کے پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ میں ایڈ کر سکوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کنٹینٹ کے حوالے سے، ڈیلیوری کے حوالے سے، اور یہ جو پریزنٹیشنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ کوئی کمی بیشی محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے انداز بیان کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ آپ کا کوآپریٹ کس لحاظ سے ضروری ہے؟ لیکن جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ
جب ہم میں سے کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو غور سے سنا جائے. اسی طرح سے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جب کوئی بول رہا ہو تو ہم نے اس کو بھی اتنی ہی عزت دینی ہوتی ہے. جب ہم دوسروں کو عزت دینی شروع کریں گے تو یہ وہ سلسلہ ہے جو ہماری اپنی ذات تک بھی پہنچے گا, تو لوگ ہمیں بھی عزت دینی شروع کریں گے. آج کے دن کے حوالے سے ہمارے محترم اساتذہ کرام نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے. تو 9:30 بجے تک ہم یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ اٹینڈنس کے حوالے سے ہے. میں ابھی ادھر کنورسیشن کے اندر اٹینڈنس جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ سارے پارٹیسپینٹ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے یہ جو اٹینڈنس ہے اس کے اوپر اٹینڈنس مارک کر دیں تاکہ ہم اپنا جو ٹریننگ کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھا سکیں. یہ آج کے دن کی فرسٹ سیشن کی اٹینڈنس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ابھی میں نے یہ لنک جو ہے وہ ادھر چیٹ کے اندر پیسٹ کر دی ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں تاکہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. کوشش کیا کریں پارٹیسپینٹ وقت کی پابندی کریں کیونکہ وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے, وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی دیر رکنا, جب ابھی میں تیار ہو رہا ہوں. سورج سے ہم یہ کہیں تھوڑی دیر رکنا, ابھی تو میں نے کپڑے نہیں پہنے, کپڑے پہننے ہیں, نہانا ہے, دھونا ہے, وہ کبھی رکا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو کہ یہ جو زندگی کے معاملات ہیں یہ ہم نے خود ایڈجسٹ کرنے ہوتے ہیں. وقت جو ہے یہ تو گزر ہی جائے گا, اور گزر جاتا ہے اپنی روٹین کے مطابق. ہم نے اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا ہے کہ جو وقت ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کے پابند ہیں. ہم اس ٹائم سے پہلے کوشش کریں کہ حاضر ہو جائیں. میں اکثر اپنے پارٹیسپینٹ سے یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں, بلکہ خاص طور پہ جو نئے ٹیچرز آتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ زندگی میں آپ چند کام کر لیں تو آپ نہ صرف بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے بلکہ بہت جلدی آپ کو شہرت بھی مل جائے گی. وہ کام کیا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں, کسی بھی کہہ لیں کہ ادارے سے منسلک ہیں, وہ ادارے والے آپ کو جو کام دیتے ہیں اگر آپ اس کام کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر لیں کہ میں نے اس کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے, ایک. دوسری بات, میں نے اس کام کو پورا کرنا ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مجھے ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے, جو مجھے ٹائم فریم دیا گیا ہے, میں نے اس سے پہلے کر کے دکھانا ہے یہ ٹائم. جب آپ یہ 3 چیزوں کے اوپر عمل کر لیں گے آپ یقین کریں کہ چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ ٹیچنگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو, آپ ہر پروفیشن کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دے گا اگر یہ صرف 3 کام آپ کر لیں. ابھی میری ریکویسٹ ہے پارٹیسپینٹ سے کہ آپ لوگ اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں, اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. کوئی بھی پارٹیسپینٹ کوئی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہو. مریم ممتاز, یس مریم, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ پریزنٹ سر. مریم, آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب جب ہم بچوں کو کوئی کام کرواتے ہیں, موسٹلی بچے یہ ہوتے ہیں کہ کلاس میں ہو کر بھی اٹینڈو نہیں ہوتے,
تو ہم کیسے ان کو اپنی طرف متوجہ کریں؟ اوکے گڈ، تھینک یو سو مچ. اچھا مریم یہ بات بتائیں کہ آپ کس اسکول سے ہیں؟ سر میں دار ارقم سے ہوں. دار ارقم سے، ویری گڈ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کچھ پارٹی جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ بچے جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے، جی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑا زبردست سوال ہے، اس پہ فوکس کرتے ہیں. دیکھیں کبھی میں اس کی مثال اس طرح سے دوں گا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گھر کے اندر گرمی کا موسم ہو، گھر کے اندر پیرنٹس نے بچوں کو کوئی کولر شولر پنکھا شنکھا لگا کے دیا ہوا ہو یا اے سی بھی لگا ہوا ہو، اور وہ سب سے کہہ دیں کہ بیٹا سو جاؤ، دوپہر ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، آپ نے باہر نہیں جانا، اور پیرنٹس جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ آہستہ سے وہاں سے اٹھتا ہے، وہ اپنا شاندار جو کمرہ ہے، بیڈ ہے، اس کو چھوڑتا ہے اور باہر گلی کے اندر جہاں سخت گرمی پڑ رہی ہے وہاں اس کے چند دوست کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھیلنے شروع ہو جاتا ہے. کرکٹ کھیل رہا ہے یا کوئی بھی اور کوئی بھی اور گیم کھیل رہا ہے. یہ ایک مثال ہے آپ کے ساتھ. آپ نے کبھی ایسا ہوتے دیکھا ہے؟ پارٹیسپینٹ پلیز رسپونڈ. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. اوکے گڈ. ایسا ہوتا ہے کبھی گھر میں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تمام سہولیات کو چھوڑ کے بھی باہر گلی کے اندر. ہلو جی میم. یس میم. ہلو. جی میڈم آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں آپ. میں خالدہ بشیر بول رہی ہوں. جی میڈم. میری حاضری ہو گئی ہے. ہاں جی میڈم، ہم نے اٹینڈنس سینڈ کر دی، آپ ادھر جا کے لگا لیں. چیٹ میں اٹینڈنس میں نے سینڈ کر دی، میں دوبارہ پھر سینڈ کر نہیں دیتا ہوں. میں نے لگائی تو ہے، پتہ نہیں. اچھا چلیں ہلو. ٹھیک ہے، آپ کا آ گیا پوائنٹ آپ کا میم. اچھا حاضری ہو گئی. میڈم کرن بات کرنا چاہ رہی ہیں، کرن فرید. یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ کرن فرید پلیز، میری ریکویسٹ ہے آپ پارٹیسپینٹ سے کہ آپ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو سر میری آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، بولیں آپ. ہلو. جی آ رہی ہے، بولیں آپ. آ رہی ہے. ہاں جی ہلو. میڈم بولیں، آپ بات کریں. جی سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل کلیئر آ رہی ہے، آپ بولیں. جی سر. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈینٹس یا بچے جو ہوتے ہیں وہ نوٹی ہوتے ہیں، اور جس بات سے ان کو روکا جاتا ہے وہ اس بات کو ایگری نہیں کرتے اور وہ اپنی منمانی کی کوشش کرتے ہیں. بالکل، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، بہت شکریہ کرن، تھینک یو سو مچ. اچھا ابھی یہ جو میڈم تھی جن کا یہ سوال تھا دار ارقم سے، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کا ایریا آف انٹرسٹ جب کہہ لیں کہ لرننگ ہوگا نا تو تب وہ اس میں انٹرسٹ لیں گے. صرف اتنا سا میں مختصر سا جواب دوں گا. جب آپ ان کو بائی فورس کچھ کروانے کی کوشش کرو گے نا تو تب وہ نہیں کریں گے. آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں بچہ جو ہے اس کو لبرٹی ہو کہ ہاں جی یہ میں کام کروں. کیونکہ جب تک ایریا آف انٹرسٹ نہیں ہوگا نا اس کا بچے کا، آپ چاہے اس کو جتنی مرضی سہولتیں دے دیں، وہ بچہ جو ہے اس کو جو اچھا لگ رہا ہوگا نا وہ وہی کام کرے گا. اس لیے بعض دفعہ آپ کلاس میں جاتے ہو تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہی ٹیچر ہمارا موڈ نہیں ہے پڑھنے کا، آج تو نہیں پڑھنا. اور آپ کہتے ہو چلو یہ کتابیں نکالو جلدی کرو فٹافٹ، ہم نے تو یہ پڑھانا ہے. یا ٹیچر جو ہے وہ بزید ہے کہ اس نے تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے.
تو اس کے لیے یہ ریکویسٹ کرنی ہے آپ لوگوں سے کہ آپ دیکھیں بچوں کا مائنڈ ابھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہا، تو فوری طور پہ رجسٹ کرنے کے بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان سے کہو اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر پڑھنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، کس چیز کو دل کر رہا ہے. ان کے ساتھ 2-3 منٹ جب آپ اس طرح سے سپینڈ کرو گے باتوں میں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کا پہلے وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سن لیں، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم نے مولڈ کرنا ہے، تو اس میں ہم موڈیفیکیشن کی طرف جائیں گے. ہم ان سے کہیں گے بیٹا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اچھا آپ یہ کرنا چاہ رہے ہو، ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے چلیں میں آپ کی بات مان لیتی ہوں یا مان لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے میری بات ماننی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ 2 پوائنٹ آج ڈسکس کرنے ہیں یہاں پہ، اس کے بعد جیسا آپ کہتے ہو ویسے کر لیں گے، ٹھیک ہے. بچے کہیں گے ٹھیک ہے اوکے میم یس. تو اس کے بعد آپ نے جو چیز کروانی ہے وہ آپ کروا دیا کریں، آپ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ ڈلیور کر سکیں. یہ منظر بطول، میں منظر آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی میم. ہاں جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے بس یہ بات کرنی تھی کہ مجھے نا بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ سوشل اسٹڈی پہ اور جنرل نالج پہ آپ نا ٹریننگ دے رہے ہیں، جی کیونکہ اس سے پہلے نا صرف انگلش اور سائنس اور میتھ اسی میں ہی نا ساری میں ہوتی رہی ہے ٹریننگ نا. تو میرا دل کر رہا تھا کہ یہ نا اس پہ بھی ہو، اور میں نے نا یہ والا سلیکٹ کیا ہے. تو آج میں دیکھوں گی کہ کیسے نا آپ یہ سارا سوشل اسٹڈی نا پڑھاتے ہیں اور کیسے آپ ہمیں نا ٹریننگ دیتے ہیں، کیونکہ اب تک جتنی بھی ٹریننگ جی کی ہے نا وہ ساری جو ہے ہمیشہ میتھ پہ سائنس پہ اور میتھ پہ سائنس پہ اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کی اور انگلش پہ ہوتی رہی ہیں. تو میں نے یہ گروپ جو ہے نا جوائن کیا صرف اسی لیے دیکھ کے کہ یہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ ٹیچر بھی جو اسکول میں ہے نا وہ سائنس کو اور جو اسلامیات اور جو ہے نا جنرل نالج کا بس آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا یاد کر لیں بس. میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کبھی وہ ایکٹیویٹیز کروا کے نا اس کو پڑھائیں. تو ویری بڑا گڈ. اچھا لگا مجھے کہ آج نا یہ والا گروپ الگ سے ہوا ہے اور میں نے اس کو جوائن کیا ہے. چلیں بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، بڑی خوشی ہوئی جی میم. اچھا یہ کرن فرید یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں میم کرن جی بولیں آپ. ہیلو جی جی میم آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل کلیئر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کویشچن تھا آپ سے. جی جی بولیں آپ. سر میں بیسکلی ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوں. تو اچھا جیسے کہ مجھے اکثر بچوں سے ملنا پڑتا ہے کہ جو سلو لرنرز بچے ہوتے ہیں. ہوں تو میرا یہ کویشچن تھا کہ جیسے سلو لرنر بچے ہیں وہ ہم جب ان سے رزلٹ دینے کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ اینڈ آف دا سیشن، تو وہ تب بھی رزلٹ نہیں دے رہے ہوتے، تو ان کے لیے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں یا کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جو ہم ان پہ اپلائی کریں اور وہ جو سلو لرنرز ہیں ہمیں اینڈ پہ رزلٹ دے سکیں؟ گڈ، بڑا اچھا سوال ہے. میم یہ بتا دیں کس ادارے سے آپ؟ ادارے ارکن سے؟ سر میں MWS چشتیاں سے ہوں، مونٹیسوری ورڈ اسکول چشتیاں. اوکے گڈ میم، تھینک یو سو مچ. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بڑا اچھا مجھے لگا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. دیکھیں جب ہم لوگ تھینک یو کلاس کے سر. ویلکم جب ہم لوگ کلاس کے اندر کنٹینٹ ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ جو چیز آج میں نے ڈلیور کی ہے وہ میرے کتنے بچے کامیاب ہوئے ہیں اور کتنے بچوں نے کس لیول تک یہ اچیومنٹ جو ہے یہ حاصل کی ہے. ایک سوال. دوسرا سوال میں آپ سے یہ بھی کروں گا، دیکھیں ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت رکھی ہوتی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کچھ بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک بات سنتے ہیں اور وہ سنتے ہی وہ جو ہے ازبر کر لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ لکھ کے نہ دیکھیں تو ان کو یاد نہیں ہوتا. اور
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پریکٹس نہ کریں تو وہ جو ہے وہ چیزیں ازبر نہیں ہوتی ان کو. اب یہ ڈفرینٹ کہہ لیں کہ اسپیکٹس ہیں, ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, اور یہ جو کیٹیگریز ہیں یا یہ جو اسٹریٹجیز ہیں یہ ساری ہیں استاد کے لیے. اب استاد نے کرنا کیا ہے, استاد نے صرف اینالائز کرنا ہے اپنے آپ کو اور بچوں کو بھی ساتھ میں, کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں جب میں لیسن ڈیلیور کر رہا ہوں, میرے بچے کہاں پہ کھڑے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کلاس کے اندر جب ہم کنٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم جب بچوں سے سوال پوچھتے ہیں نا, یس بیٹا کس کس کو سمجھ آ گئی, تو جو ہمارے 3-4 بچے ہوتے ہیں وہ فٹ سے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں یس بیٹا آپ بتاؤ اس کا آنسر کیا ہے. وہ جو بچہ شائننگ ہوتا ہے یا جس نے ہینڈ ریز کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے اس کا آنسر. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, ہم کسی اور بچے سے سوال کرتے ہیں, وہ بچہ فرض کریں کہ نہیں بتاتا. ٹیچر جو ہے جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس بچے نے سوال نہیں بتایا, اس کا آنسر نہیں دیا, تو ٹیچر کیا کام کرتی ہے کہ ٹیچر اس کو چھوڑ کے وہیں پہ نیکسٹ آگے چلی جاتی ہے. اچھا چلو, اچھا آپ بتاؤ بیٹا. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی ہیلپ نہیں کی, آپ نے اس بچے کی کیسے ہیلپ کرنی ہے کہ آپ یہ اناؤنس کرو کلاس میں کہ کون اس کی ہیلپ کرے گا. ہاں جی, کون اس کو بتائے گا, کون اس کو انڈرسٹینڈ کروائے گا. یہ چیز دیکھیں, اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ڈویژن میں نے سیکھی تھی زندگی میں پہلی دفعہ جب ہم لوگ لرن کر رہے تھے, تو مجھے میرے استاد کی سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن مجھے میرے ایک دوست نے جو میرا کلاس فیلو تھا اس نے مجھے سمجھایا تو مجھے جب بڑی جلدی سمجھ آ گئی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ہمارے درمیان فاصلے ہوتے ہیں, کچھ ہمارے کہہ لیں کہ میتھڈس ہوتے ہیں یا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس میں بعض دفعہ استاد بھی کامیاب نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن کیونکہ بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا شائع فیل کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی ہیزیٹیشن فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے جو بیسٹ کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہوتے ہیں نا پیئرز جو ہوتے ہیں. یس میم, ہیلو یو وانٹ ٹو سے, یس میم, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی میڈم بولیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو میڈم آگے السلام چلیں, ہیلو سے. علیکم سر, میں وعلیکم لبنہ السلام. پرویز. جی میڈم بولیں آپ. سر میں لبنہ پرویز بات کر رہی ہوں, جی پی ایس. جی جی بولیں آپ. ہیلو آپ کے جی آگے بھی چلیں. ہیلو میڈم آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیں سر, آپ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر میں جی پی ایس 45 فتح سے لبنہ پرویز بات کر رہی ہوں. سر ابھی آپ نے, جی سر میں نے آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی. ابھی جو آپ نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ اگر بچہ اس کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اسے دوسرے بچوں سے کہیں کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا دے, کیونکہ بچہ دوسرے بچے کی بات ٹیچر کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. تو سر میں یہ میتھڈ یوز کرتی ہوں, تو میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کیا یہ میرا میتھڈ کلاس میں جب میں یوز کرتی ہوں تو کیا میرے لیے اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہتر ہے؟ اور بعض دفعہ بچے کہتے تھے کہ ہمارا منہ نہیں ہے پڑھنے کا, جیسے پہلے آپ نے یہ بات کی, تو میں ان بچوں سے پہلے یہ پوچھتی ہوں کہ آج کیا کرنے کا ارادہ ہے, کس وجہ سے پڑھنے کا موڈ نہیں ہے. تو جب وہ اوکے اپنی گڈ. بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اس طرح سے کریں کہ پہلے یہ ورک کمپلیٹ کر لے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں نے آپ سے کارلی یہ پوچھنا تھا کہ یہ میرا میتھڈ درست ہے یا نہیں. نہیں, میتھڈ ہمیشہ درست ہی ہوتا ہے. اسٹریٹجی استاد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہتر اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ کی ہر ایفرٹ جو ہے وہ مطلب جی سر. فروٹفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہ ہم سوال لے رہے ہیں جی, ماریہ ممتاز, جی ماریہ امتیاز. تھینک یس میم, یو وانٹ ٹو سے السلام سم. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. یس میم. سر آپ کی بات بہت اچھی لگی, جو ابھی آپ نے جو کامیابی کے جو 3 رہنما اصول بتائے کہ کام کو پورا کرنا ہے اور ٹائم پیریڈ کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے کریں اور ایمانداری سے. ہاں جی, ایمانداری سے کریں. بہت اچھا لگا سر. یہ بار بار کوشچن کرتا ہوئے بندہ رول کال کا اچھا نہیں لگتا. یہ اٹینڈنس شو نہیں ہو رہی, تو یہ لنک اوپن نہیں ہو رہا ہے. اچھا, جو لنک آپ نے بھیجا وہ اوپن نہیں ہو اچھا رہا. اس پہ کیا آ کیا رہا ہے جب آپ کلک کرتے ہو تو کیا آتا ہے؟ کاپی کی آپشن آ جاتی ہے. ہاں تو کاپی کر کے آپ نا براؤزر میں پیسٹ کر دیں, وہ پھر بھی ہو جائے گا. دوبارہ ذرا سینڈ کر دیں گے.
میں دوبارہ کر دیتا ہوں, ابھی کر دیتا ہوں. تھینک یو. ویلکم جی. اچھا پارٹیسپینٹ, ایک بات تو یہ ہو رہی تھی کہ یہ جیسے کہا تھا کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ سلو لرنر ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا نا ایریا آف امپروومنٹ جو ہے, ٹھیک ہے, یا ایریا آف ڈیولپمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. وہ ہم کب کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ ہم یہ چیزیں اسیس کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات سن کے ہی وہ لرن کر لے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دیا ہے اس کو دیکھ کے ہی وہ لرن کر لے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ مطلب کہہ لیں کہ وہ اچھے لسنر ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھے ریڈر ہوتے ہیں. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھے رائٹر ہوتے ہیں. تو جب تک آپ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرو گے نا, تو تب تک آپ یہ فائنڈ نہیں کر سکو گے کہ یہ جو میرا اسٹوڈنٹ ہے جس کو میں نے جس کا ایریا آف کہہ لیں کہ جس کے ایریا آف ڈیولپمنٹ میں کام کرنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, تو اس میں ان تمام چیزوں کو آپ فوکس کریں کہ اس کے جو بیسٹ ایریاز ہیں وہ کون کون سے ہیں, مطلب یہ سب سے اچھا کس میں لرن کرتا ہے. صحیح ہے. جیسے ایک بچے کو آپ کرواتے ہو, کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ نے کروائی, یہ ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے اندر خاص طور پہ یہ وہ کام ہوتا ہے کہ جس میں بچہ مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح سے انوالو ہوتا ہے. A process in which a child or learner is involved physically or mentally. جس میں بچہ فزیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے انوالو ہوتا ہے اس کو ہم ایکٹیویٹی کا نام دیتے ہیں. اب ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ استاد یہ بات سیکھ لے کہ میرا بچہ کس طرح سے زیادہ لرن کر رہا ہے. دیکھیں اگر آپ نے کچھ آپ کی کلاس کے اندر سلو لرنر ہیں تو آپ ان کا ایریا آف وہ جو اس کا اسٹرانگ ایریا نا پہلے وہ بھی دیکھیں کہ کس ایریا میں یہ بچہ سب سے زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے. آپ اس ایریا کے اوپر کام کرنا شروع کر دو تو آپ دیکھیں گے کہ وہی بچے جو سلو لرنر تھے وہی انشاءاللہ آپ کی کلاس کے اندر کمپیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک مووی ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو, تارے زمین پہ, عامر خان کی ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ وہ ضرور دیکھیں. اس میں ایک سلو لرنر بچے کی وہ کہانی جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے, اور ایک سلو لرنر بچہ جو سب سے پیرنٹس سے بھی دور ہے, وہ اپنے ٹیچر سے بھی دور ہے, اس کو ایک مطلب ٹیچر جو ہے وہ کس طرح وہ لے کے آتا ہے, اور وہ زندگی کی دوڑ میں وہ بچہ جو ہے کیسے وہ ٹاپر بنتا ہے. وہ ایک کہانی ہے مطلب تارے زمین پہ اس کا ٹائٹل ہے. اگر آپ دیکھنا چاہو تو وہ سلو لرنر بچے جو ہیں ان کے حوالے سے بڑی زبردست ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کی انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے مووی. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ مووی ضرور دیکھیں. جی سر میں نے وہ مووی دیکھی ہوئی ہے, اور اس میں عامر خان بہت زیادہ نا اور بہت اس کو طریقے سے سلیقے سے پیار سے پڑھائی کی طرف لے کے آتے ہیں, پینٹنگز کے تھرو, نظموں کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے ایک استاد کا اس میں کریکٹر دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک جو لو اسٹینڈرڈ میں بچہ ہے کیسے اس کو آگے لے کے آتا ہے. اوکے گڈ, بہت شکریہ. کوئی اور پارٹیسپینٹ, کوئی آج کے حوالے سے کوئی سوال, کوئی ماریا امتیاز, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ یس میم پلیز. آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. میم ماریا آپ کا ہینڈ ریز ہے. میم ماریا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ہاں جی سر, میرا تھوڑا سا کوشچن ذرا ہٹ کے تھا, یہ کہ اب نئے سیشن سے گورنمنٹ نے جو نرسری کے بچے ہیں نا وہ یکدم یعنی وہ جو 4 سال کا 4.5 سال کا بچہ ہے تو نرسری کے بعد وہ کے جی والا سٹیپ نہیں ہے اور ڈائریکٹ 1 میں بچہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ الف ب حروف یہ کیپٹل لیٹر سیکھتا ہے, کاؤنٹنگ 1 to 50 تک سیکھ کے تو ڈائریکٹ 1 میں کر دیتے ہیں. تو میرے اپنے نیبرز میں ہیں بچے
تو یہ مطلب میں نے اگر ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے ایسے کیا ہے کہ نرسری کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ 1 کی بکس جو ہیں وہ بچے کو پڑھانی ہے. تو 3.5-4 سال کا بچہ یکدم 1 کی بکس کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ کیا نصاب میں جو ہے یہ کیسے مینیج کریں بچے کو؟ دیکھیں رسپیکٹڈ ٹیچرس، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی آپ کو ایگزیکٹ جواب نہیں دے سکتا. ہاں ایک چیز میں ضرور بتا دوں کہ یہ جو SNC ہے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے، اس میں جی ہم نے کیا کام کیا ہے کہ اس کے اندر آج ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے آنے والے مطلب ٹائم میں. سیشنز کے اندر ہم ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ایریاز ہیں اس میں کون کون سے SLOs ہیں، کون کون سے بینچ مارکس ہیں جن کو اچیو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہاں ابھی جی. صرف نہیں میں اتنا جی بولیں جی آپ. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میں نے کہا بچے مطلب حروف تہجی کے بعد ڈائریکٹ لفظ تو اتنے بڑے بڑے نہیں نا اٹھا سکتے. تو نرسری کا جو سلیبس ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ہی ہے، تو آگے سے پھر 1 کا بھی گورنمنٹ کا ہے، تو وہ بچے کی ایج لیول وہ نہیں ہے، تو اس کو پھر ہم کیسے مینیج کریں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں یہ جی انہوں نے اصل اس کے بارے میں نا آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. یہ کی لرننگ ایریاز ہیں جو انہوں نے بتائے ہوئے جی ہیں. معاف کیجیے. تھینک کی یو سر. لرننگ ایریاز، ہاں جی، کی لرننگ ایریاز سے مراد یہ ہے کہ اس لیول تک ہم نے یہ اچیومنٹ دینی ہے. جی جی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے پارٹیسپینٹ کی. اچھا، اس میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو SNC ہے سنگل نیشنل کریکولم، اس کے اندر ہم نے کچھ سٹینڈرڈز سیٹ کیے ہیں اور ان سٹینڈرڈز کے حصول کے لیے پھر ڈیولپمنٹ لیول کے اوپر جیسے گریڈز ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کچھ بینچ مارکس جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں اور ان کے حصول کے لیے پھر ہم نے کچھ SLOs جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں. پارٹیسپینٹ 1 منٹ دیجیے گا مجھے. جی سر کیا ہوا، آواز نہیں آ رہی؟ ہیلو سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے؟ پارٹیسپینٹ ہمارے رسپیکٹڈ ایکسپرٹ ٹرینر جو ہیں وہ آ چکے ہیں. کچھ ہی دیر میں وہ آپ کے ساتھ کنٹینٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے.
कंबाइंड बहुत दूर